بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ ماضی کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنے چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا، تو اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ منافقت، جھوٹ، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادتوں کی پرواہ نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا و آخرت دونوں مل جاتے ہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ انسان کے لیے بہترین مطالعہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے چہروں کا مطالعہ کرے۔ ہمیشہ وہ کام سر انجام دیں جس کے بعد پچھتاوا نہ ہو۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ ہم سمجھدار اس وقت تک نہیں بنتے جب تک کوئی ہمیں بیوقوف نہیں بنا دیتا۔ مسلمانوں میں زوال کی بڑی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بددیانتی اور منافقت ہے۔ دستور ہے دنیا کا مخلص شخص ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ امید اپنے رب سے رکھیں، انسان کب بدل جائے کوئی پتہ نہیں۔ آزمائش کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہنا بھی ثواب والا عمل ہے، کیونکہ یہ انتظار کرنا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی صرف ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ہونے کی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور تب جانیں گے کہ اللہ نے آپ کو کس کس موڑ پر تھاما۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں۔
تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں بھی دیکھ پائیں۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ہماری ڈگریاں محض کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ہماری تعلیم ہمارے کردار میں نظر آتی ہے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر آپ کے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا، حالانکہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے۔ سب سے بڑی غلطی ہے اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ منافقت کفر کا وہ دوگلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ جو سکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں رشتے کہتے ہیں، لیکن جو دکھ میں ساتھ دیتے ہیں انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے، ہر گناہگار کا ایک مستقبل۔